میں تھا کل سوات میں تھا، کچھ یہاں پر لوگوں سے ملنا تھا، کچھ شادیوں میں شرکت کرنا تھا، کچھ فاتح ہے ان میں شرکت کرنا تھا. واحد آج موقع ملا، منگورا میں تھا تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنے آبائی پریس کلب، جو میرا آبائی شہر ہے، میرا آبائی علاقہ ہے، آج میں ان کے ساتھ مل لوں، ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزار لوں. کچھ ایشوز ہے اس وقت پاکستان کی سطح پر، اور میں زیادہ تر بات جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کروں گا، پھر سوات کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ تعلق ادھر ہی سے ہے. اور جو میرا ٹینیور تھا پچھلا 4.5 سال کا، جس میں نے جو کام کیے تھے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب یہ حکومت اس کے حوالے سے کیا کر رہی ہے. اور کچھ ایشوز جو ہے وہ اس حکومت جو آج کل مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے، اور ڈیولپمنٹل اسکیم جو صوبے میں ہے ان کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اس وقت خیبر پختونخوا میں تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اس سے پہلے 2013 سے 18 تک پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور 2018 سے 2023 تک میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا ہوں. اب جو چونکہ دوبارہ ان کی حکومت ہے، میں پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں لوگ آئے ہیں، ووٹ اگر لوگوں نے دیے ہے تو وہ عمران خان کا ووٹ تھا، عمران خان کے نام سے انہوں نے ووٹ لیے. اور جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں کمبو کو کڑا کروں گا تو کمبے بھی الیکشن جیت جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں سارے کمبے ہی کمبے ہیں. اور جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اتنا جو بیڈ گورننس ہے اس حکومت کا، جو کرپشن کا بازار گرم ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ کا تعلق صحافت سے ہے، اور میرے خیال میں صحافی جو ہے وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو باخبر رکھتا ہے، ان کے ساتھ بڑی انفارمیشنز ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس آلریڈی ہے. اس وقت جو سینسٹیو ایشو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں. تقریباً کوئی 60 سے لے کے 70% علاقہ جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تقریباً نو گو ایریا بن چکا ہے. دوسرا جو ڈیولپمنٹ کام ہے صوبے میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل رکے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں، سوات کی مثال لے لیں تو بتا دیں کہ میرے جانے کے بعد اگر کسی نے ایک پوری سیمنٹ لگائی ہے تو بتا دیں، آپ اس کے گواہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو آج کل مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے، دیکھیں آلریڈی ایک ایکٹ موجود ہے خیبر پختونخوا میں مائنز اینڈ منرلز کا، اور اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس صوبے کے مفاد میں ہے. کیونکہ صوبہ جو چیز بناتا ہے یا جو ایکٹ اس پہ کام کرتا ہے، تو وہ صوبے کے حوالے سے اپنے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے وہ صوبائی حکومت کام کرتے ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو میرے سامنے باتیں آئی ہے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے حوالے سے، تو اس میں ضرورت کیا ہے کہ آپ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو گھسیٹے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو آپ لائے. اس میں ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں اگر کچھ کمیاں ہے صوبے کے لیے تو اس کو پورا کرے، اس پہ کام کرے، اس کو اجاگر کرے، اس کو آگے ایک سٹیپ آگے آپ جائے، اس پہ کام کرے. اگر آپ کی ریونیو کم ہے اس پہ کام کرے، اسٹیک ہولڈرس کو بٹھائے اور ریونیو جو ہے وہ آگے بڑھائے، اس کو آگے بڑھائے. ہاں، اگر آگے پاس میکینیکل مائننگ کا ہم نے ایک شروع کیا تھا، اس پہ آپ فوکس کریں کہ آپ کی مائننگ جو ہے وہ میکینیکل ہو جائے، کہ بلاسٹ ضائع ہو جاتے ہیں. بہتر یہ تو اکانومی بھی آپ صوبے کی بہتر ہوگی، اور ساتھ جو لوگوں کی زندگی ہے، جو اس کاروبار سے لوگ اٹیچ ہے، وہ بھی اس میں اور بھی وہ لیں گے، اس میں انٹرسٹ لینا شروع کریں گے. اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے ہو جائے گی اور یہ سارے ان کے کنٹرول میں آ جائے گی، تو صوبے کے پاس کیا ہے اس وقت؟ آپ کی 92% ریسیٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کے پاس آتے ہیں. اس وقت بہت بڑے پیسے جو ہے آپ کو نیٹ ہائیڈر پروفٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بقایا ہے. آپ اس کے لیے جدوجہد کریں، اس کو صوبے کے لیے لائے، اپنے بجلی کی قیمت بڑھائیں، نرخ بڑھائے. تقریباً کوئی 2 سے کم روپے پہ آپ کی یونٹ وہ لیتے ہیں، اور پتہ 40 45 47 روپے پہ آپ کو واپس دیتے ہیں. اس پہ کام کرے. اور جو آپ کے پروجیکٹس لگانے ہیں اس میں گرین اینڈ کلین انرجی کے، آپ کے پاس یہ انرجی ہے تو اس پہ کام کرے. باقی بہت سے ایسے شعبے ہیں. جب میں چیف منسٹر تھا میں نے ایک کام شروع کیا تھا کہ ہم پورے صوبے کو انٹر کنیکٹ کریں گے. پشاور ٹو ڈیا خان موٹر وے پہ میں نے کام شروع کر دیا تھا، لیکن لاسٹ پھر ہم چلے گئے. سوات فیز 2 ہے، انشاءاللہ اس پہ دوبارہ کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس لیے انٹیکٹ ہے کہ اس کا سب کچھ میں نے کر دیا تھا، ورنہ یہ بھی آپ لوگوں سے فارغ تھا. دیر موٹر وے کا ہم نے کیا تھا، اور اس سے آگے سی پیک روٹ تھا جو اس پہ کام جاری ہے چترال سے گلگت تک، وہ سارا. اور اس کے علاوہ
کیپیک ایک پروجیکٹ تھا یہ خیبر پاس اکنامک کوریڈور جو تورخم تک تھا. یہ سارا انٹر کنیکٹ ہم نے کرنا تھا پورے صوبے کو, اور اس میں جو ہم نے 11 اکنامک زونز کا میں نے خود افتتاح کیا تھا. فوکس یہ کرنا تھا کہ جو حکومتیں ہے, جو گورنمنٹ ہے, وہ اتنے لوگوں کو آپ روزگار نہیں دے سکتے, وہ نہیں اٹھا سکتے. خیبر پختونخوا میں آپ کا ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے, نان ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے وہ آگے اوپر ہو رہا ہے. آپ کی تنخواہیں زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو اس روزگار کو لوگوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری ہوگی, تو اس پہ آپ اس کو اجاگر کریں گے, اس پہ فوکس کریں گے, اس کو ترجیح دیں گے, تو آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے لوگ روزگار میں آ جائیں گے. اس سے آپ کی جو انسرجنسی ہے اس میں کمی آئے گی, لوگوں کی بے روزگاری میں کمی آئے گی, نوجوان جو ہے وہ ہوپفل ہو جائیں گے. تو آلریڈی جو میں نے کام شروع کر دیا تھا وہ تو نہ درد الحمدللہ, وہ تو سارے فارغ ہیں, وہ تو انہوں نے اسٹک کر دیے. اب جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک تھی وہ بھی خراب ہو گئی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ صوبائی حکومت اس وقت پتہ نہیں جو ہم نے بہت گزارا تھا, جو ہم نے نئے پاکستان, نئے خیبر پختونخوا بنانے کا جو ہم نے نعرہ لگایا تھا, جس کے لیے ہم خان صاحب جب ہمارے پرائم منسٹر تھے, میں اس کا وزیر اعلیٰ تھا, اس پہ ہم نے بڑا کام کیا تھا. پتہ نہیں وہ تو میرے خیال میں نیا پاکستان ہے, پرانے پاکستان سے بھی ہم, پختونخوا سے بھی ہم پیچھے ریورس گیئر ہم نے لگا دیا ہے. باقی جو یہاں پر سوات کے ڈیولپمنٹل اسکیمس کے حوالے سے جو معاملات تھے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے 18 ارب روپے پہلے انہوں نے یہاں سے اٹھا لیے. میں جب چیف منسٹر تھا لاسٹ ایئر, میں نے یہ پیسے اس لیے بھجوائے تھے جو ہمارے میگا پروجیکٹس تھے, تاکہ یہ اس پہ لگ سکے اور وہ پروجیکٹ ٹائم پہ کمپلیٹ ہو سکے. تو وہ بھی ماشاء اللہ وہ چلے گئے. آپ کا ایک جو بڑا پروجیکٹ تھا KMU کا کیمپس تھا, جس میں ایک اور میڈیکل کالج تھا, جس کا ٹینڈر بھی ہو چکا تھا, ٹھیکیدار اس کا ایوارڈ بھی ہو چکا تھا, اور زمین بھی ہم نے اس کو الاٹ کر دی تھی, وہ بھی فارغ کر دیا. کانگریس کالج آپ کے چلے گئے, آپ کے ہاسپٹل رک گئے, آپ کے جتنے بھی اپگریڈیشن تھے وہ سارے رک گئے, آپ کے جتنے بھی کالجز نئے بننے تھے وہ سب پہ سارا کام رک گیا ہے. آپ دیکھ لیں موٹر وے کے یہ حالات ہے کہ ابھی تک ان کا 1 سال گزر چکا ہے اور ابھی تک اس پہ کچھ کام نہیں ہو رہا. تو یہ سارے معاملات تھے کہ میں نے آج آپ لوگوں سے اس کے حوالے سے بات کرنی تھی, اور آپ لوگوں نے ٹائم دیا. ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا, جو پلے میں کاٹن کے علاقے میں جو واقعہ ہوا تھا, تو میں آپ کی وسادت سے گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہوں گا, اور صوبائی حکومت سے بھی, کہ اس پہ پراپرلی وہ ورک آؤٹ کرے اس کو. اگر لوگ ٹھیک نہیں تھے تو وہ تو علیحدہ بات ہے, اگر انوسینٹ لوگ تھے تو اس کو پھر کمپنسیٹ کیا جائے, اور اس کے علاوہ آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے انسیڈنٹ سے بچا جائے, تو اس پہ بھی ورکنگ ہونی چاہیے. تو ہم لوگوں کے ساتھ ہے جن کے نقصان ہو چکے, ہماری پارٹی اور ایز اے چیئرمین, ایز اے ایکس CM میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گی. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے جو کویشچن کیا کہ فیڈرل اور صوبائی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ٹریک پہ, اور ہم نے پاکستان کے اکانومی کو کندھا دے دیا ہے اور اس کو ہم نے اسٹیبل کر دیا. یہ سارے ہوا میں باتیں ہیں. آپ بتائیں کوئی ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے, آپ بتائیں کوئی پیٹرول ریڈیوس ہوا ہے, آپ بتائیں کوئی بجلی کے نرخوں میں جو انہوں نے کمیاں کی ہے, اس کے علاوہ انہوں نے جو ٹیکس لگائے ہیں, جو ٹیرف وہ لگاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکسز آپ کی بلز میں آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ کسی کو پتہ, مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ جو بل آتا ہے اس میں کس قسم کے ٹیکسز انہوں نے لگائے ہوئے. تو اگر یہ گورنمنٹ دونوں اسٹیبل ہوتی تو یہ ہوتا. صوبہ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے صوبے کو ڈیفالٹ سے بچا لیا اور 150 ارب روپے جو ہے وہ سرپلس ہو گئے. دیکھیں, میں بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا ہوں, یہ سارے گپ شپ ہوتی ہے کہ یہ سرپلس ہے, یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. جو بجٹ اماؤنٹ ہے وہ صرف بجٹ وہ لکھ دیتے ہیں کہ اتنے اماؤنٹ اس کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیسے آپ کے پاس ہے نہیں, خزانے میں پیسے ہے نہیں, تو کدھر سے آپ نے سرپلس کر دیا. یہ آپ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہم آئیں گے, عوام کو بتائیں گے کہ آپ نے بیوقوف نہیں بننا ہے, یہ سارے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومتیں فیل ہیں, فیڈرل بھی اور صوبائی حکومت بھی, دونوں فیل ہیں, دونوں آپس میں مشترک روان ہیں. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس صوبے کا ہو رہا ہے اور پختون قوم کا ہو رہا ہے. تو یہ معاملات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی یہ دونوں حکومتیں میرے حساب میں جو ہے وہ فیل ہیں, وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہے. نہ آپ کو آپ کے شیئر مل رہے ہیں, نہ ان میں کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان سے اپنا شیئر مانگیں. بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں, بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ پنجاب کی طرف دیکھتا ہے, ہر جو لیڈر آتا ہے وہ پنجاب کی اسٹیک کی حفاظت کرتا ہے. باقی جو سندھ جو ہے ان کے اپنے
وہ زیادہ ہے. وہ ان کی اکانومی اس لیے اسٹیبل ہے کہ ان کے اپنے بڑے پیسے آ جاتے ہیں, جنریشن ان کی ہوتی ہے, ان کے پاس بڑے وسائل ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں وسائل نہیں ہے بھی تو اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بات کریں یار, آپ کے پاس نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے آپ کے بلینس پر 200 بلین سے اوپر کے پیسے ان کے اوپر بقائے جاتے ہیں, وہ آپ کو کوئی نہیں دے گا. ہمارے اپنے گورنمنٹ میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس کو میں سنف کرتا تھا پرائم منسٹر کو کہ میں یہ نہیں کر سکتا. تو جو بھی بندہ آتا ہے نا, وہ خواہ جس بھی پارٹی سے ہو, وہ پنجاب کی طرف پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو بننی ہے وہ پنجاب سے بننی ہوتی ہے. تو فوکسڈ ان کا سارا پنجاب ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں پنجاب میں جائیں نا, کوئی ایک پٹاخہ پھٹا ہے نہیں پٹا. روزانہ ادھر کتنے پٹاخے پھٹتے ہیں. بلوچستان کی حالت ہے, خیبر پختونخوا کی حالت ہے. تو اگر یہ خیبر پختونخوا میں جتنی بھی پارٹی ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, جو کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ میں سرزمین سے محبت کرتا ہوں, تو میرے خیال میں ان کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. اور ہم کوئی خیرات نہیں مانگتے فیڈرل گورنمنٹ سے, جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اگر اس میں ہم فیل ہو گئے, اگر وہ حق اپنا نہ لے سکے, تو میرے خیال میں کچھ عرصے بعد آپ کی ڈیولپمنٹ یہاں پر ختم ہو جائے گی, اور آپ کی نان ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے وہ اتنا اوپر چلا جائے گا کہ آپ کے پاس پھر تنخواہیں آپ نہیں دے سکیں. تو اس پر بڑے سیریس سوچنا پڑے گا, ہٹ کے, سیاست سے ہٹ کے. اپوزیشن کا کردار کے بارے میں بتائیں کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. دیکھیں اپوزیشن جو ہے نا, اپوزیشن اس وقت ہے نہیں. وفاق کے حوالے سے جو ہے نا, ایک پی ٹی آئی جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو خیبر پختونخوا میں کی اسٹیک ہولڈر ہے, اور ایک محمود خان اچکزئی صاحب آ گئے, اور ایک وہاں پر پنجاب میں وہ اسے کیا کہتے ہیں جو نہیں, وہ اپوزیشن میں نہیں ہے جس کا وہ گھوڑا نشان ہے, سنی دیال, اس کا جو ہیڈ تھا وہ بھی آزاد کھڑا تھا. حالت ان کی یہ تھی نا. تو وہ سارے مل کے اب پی ٹی آئی کو لیڈ کرے گا محمود خان اچکزئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے, اس کی کتنی ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو وہی عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرے گا؟ دیکھیں ان کی سیاست خیبر پختونخوا میں ہے, اور اس کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو اسپیس دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو بس ٹائم ہے, ہر کوئی اپنا وہ کھیل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان معدنیات پر سب سے پہلے حق خیبر پختونخوا کے لوگوں کے, اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت, اس کے بعد وفاقی حکومت اس پاکستان کا. تو یہ معدنیات ہے جو آپ کے پاس ہے, اور جس سے آپ کچھ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. میں جب تھا تو 5 بلین تک ہم اس کی ریونیو جنریشن تک اس کو لے کے گئے. آپ ذرا فکر لگائے کہ اب کیا ہے, لگائے نا, ذرا پوچھتے فکر اٹھا لے, آپ کو 2 اپنے روپے نہیں ملیں گے. یہ ایک اور ایشو ہے, اس پہ بعد میں بات کریں گے. بہت سی چیزیں اس طرح ہے, صوبائی حکومت کے حوالے سے پھر بات کریں گے اس پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ معدنیات ان عوام کا اور صوبے کا اس پہ حق ہے, اور صوبے کو ملنا چاہیے. ہاں, اگر صوبے کے پاس وسائل نہیں ہے, اس کو وہ میکینیکل اس پہ نہیں لا جا سکتے, تو وہ ایڈورٹائز کرے نا, باہر سے کمپنی کو وہ لائے, صوبہ لائے, اور صوبہ اس کے ساتھ اپنے شیئر رکھے. یہ تو نہیں ہے کہ وفاقی حکومت اس کو, ہاں وفاقی حکومت صوبے کو فیسیلیٹیٹ کرے, کیونکہ یہ سارے اختیارات جو باہر سے لوگ آتے ہیں, جو آپ کو باہر سے فنڈنگ ملتی ہے, اس کی ذمہ داری یا اس کی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لیتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرے. اگر ہاں خیبر پختونخوا کی حکومت چاہتی ہے کہ ہم اس کو ورلڈ وائڈ اس کو ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ انٹرنیشنل کمپنی آئیں, پھر ٹھیک ہے اس حوالے سے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ اختیار ان کو دے دیں اور صوبہ اور عوام پسے. یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو کسی بھی صورت قبول نہیں ہے. دوسری آپ نے بات کی ڈیولپمنٹل کاموں کے حوالے سے. دیکھیے آپ کے یہاں پر 4 یونیورسٹیز ہیں جو آپ کی بننی ہے. سوات یونیورسٹی کو بلڈنگ میں نے دیا ہے. یہ تو بڑا آسان کام ہے یار کہ وہ آپ یونیورسٹی بنائیں اور وہ آپ کرائے کی بلڈنگ میں بنائیں. یہ تو بڑا آسان کام ہے, یہ تو اس میں کوئی دوسرا یہ ہے نہیں. لیکن مشکل کام یہ ہے کہ آپ اس کو بلڈنگ اس کے حوالے کر دیں. ہم آئے تو ہم نے سیکشن 4 بھی لگائے تھے, ہم نے فنڈ بھی پرووائڈ کیے تھے. یہ جو 18.5 یا 18 روپے واپس گئے نا, اس میں زیادہ تر چنک جو تھا وہ ان پروجیکٹ کو کمپلیشن کی طرف لے کے جانا تھا. آپ کا پیڈز ہاسپٹل ہے, آپ کے 4 یونیورسٹیز ہے,
اور آپ کے کالجز ہے، آپ کے جو میں نے بی چوز اپ گریڈیشن اس کی تھی وہ ہے، جو اور ہاسپٹل بننے تھے اس کے فنڈز ہے، جو آپ کے روڈز کے کچھ فنڈز ہے، یہ سارے جو پیسے ہیں نا یہ اسی کے پیسے تھے جو ہم نے اس کو کمپلیشن کی طرف لے کے جانا تھا، لیکن وہ سارے رک گئے. جس طرح آپ نے کہا فار ایگزامپل میں ایک مثال دوں گا، میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی کو 4 کیمپسز پہ تقسیم کیا تھا. ایک مین اس کا قبل میں تھا، ایک اس کا کیمپس مٹا میں تھا، ایک بحرین میں تھا، اور ایک اس میں تھا بری کوٹ میں تھا. تو باقی سارے کیمپس چھوٹ گئے، صرف ایک ہی رہ گئے وہ یہ والا قبل والا. باقی آپ اس کو دیکھ لیں، ایگریکلچر یونیورسٹی کے بھی کیمپسز تھے وہ بھی فارغ ہو گئے. اس کے علاوہ آپ کا ایک بڑا پروجیکٹ تھا کے ایم یو اس کا تھا، اور برانچ تھا اس کا، اور اس میں ایک میڈیکل کالج بھی تھا. جو 70% اس کے فنڈز کے ایم یو نے دینے تھے، 30% صرف اس کے تھے پروونشل گورنمنٹ کے تھے. اور وہ ٹینڈر بھی اس کا ہو چکا تھا، ایوارڈ بھی ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، ٹھیکیدار بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی وہ بڑھ گئے. اور باقی بہت سے ایسے پروجیکٹ تھے. آپ کی پہلی خیبر پختونخوا کی لائف اسٹاک یونیورسٹی آپ کے سوات میں بننے جا رہی ہے. شکر ہے اس کی وہ پوسٹوں کی ایڈورٹائزمنٹ آ چکی ہے پروفیسرز وغیرہ کی. تو کچھ اس طرح کی کہ اس پر تو میں نے بڑے مضبوط کیل اس پہ لگائے تھے نا تو وہ یہ نہیں لے جا سکے. باقی جو ان کے کنٹرول میں تھا تو وہ تو فارغ ہو گئے. باقی الحمدللہ سوات کے بڑے تگڑے لوگ آئے، آپ لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، آپ کا بھی ان میں کردار ہے جی، آپ لوگوں نے ووٹ دیے تھے ان کو. تو اب آپ ان سے پوچھیں جی، ان کے گریبان سے پکڑے کہ جو سی ایم صاحب نے کام کیے تھے اس کو تو کم از کم، اگر نئے کام نہیں لا سکتے، نئے پروجیکٹ آپ کو نہیں مل سکتا، تو کم از کم اس کو تو کمپلیٹ کرائے نا، اس کو تو رننگ پوزیشن میں لائے. تو یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان سے پوچھے جی، آپ کے پاس بڑا ٹائٹ جگہ ہے، مطلب آپ کر سکتے ہیں، میڈیا پہ آپ اس کو اجاگر کر سکتے ہیں. بار بار کرے تو کم از کم علی امین کنڈاپور کو کم از کم وہ شرم تو آئے گی نا جو میں نے ان کو فنڈ دیے تھے ڈی اے خان کے لیے اپنے دور حکومت میں. تو سوات کی طرف سے کم از کم اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا تعلق سوات سے تھا، میں بھی پی ٹی آئی کا تھا، میں بھی پی ٹی آئی کا حصہ تھا، تو اس وجہ سے میں نے یہ کام کیے تھے. تو اب میں پی ٹی آئی میں تو نہیں ہوں، اس کو تو چاہیے تھا کہ اگر میں 4 یونیورسٹیاں ادھر لے کے رہے ہو تو اس کو چاہیے تھا کہ 4 اور میرے مقابلے میں دے دیتا کہ یار ہم محمود خان سے اچھے ہیں. تو بدقسمتی سے وہ تو ریورس گیئر لگا کے سب کچھ وہ فارغ کر دیا اس نے. خیبر دیکھیے، ایک ہوتی ہے سیاسی بات اور ایک ہوتی ہے جو آپ سچی بات کہیں نا. سیاسی بات میں تھوڑا سا جو آپ بات کریں گے نا تو اس میں مرچ مسالہ آپ لگائیں گے. تو میں ان دونوں جو آپ کے کوشچن ہیں نا، یہ اس میں میں سچے دل سے بات کروں گا، اس میں میں سیاسی بات نہیں کروں گا. پہلے بات یہ ہے کہ جو آپ نے بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی، میں 4.5 سال چیف منسٹر رہا، اس کے بعد میں پارٹی کا ایک اہم ستون کی جگہ میں نے کام کیا ہے. وہاں پر ایک بھی دن مجھے بشرا بی بی کی کال نہ آئی ہے، نہ میں نے اس کو سنا ہے کہ اس نے کبھی میرے حکومت میں مداخلت کی. میرا ڈائریکٹ رابطہ عمران خان کے ساتھ ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے پارٹی لیڈر، ایز اے پارٹی چیئرمین. میرے پاس آئے تھے 15-20 دن انہوں نے میرے خیبر پختونخوا ہاؤس میں گزارے تھے میرے ساتھ پشاور میں. نہ میں ان سے ملا ہوں، نہ انہوں نے کچھ کہا ہے. خان صاحب کچھ خود کرتے تھے، لیڈ کرتے تھے. میں اس کے ساتھ صرف خان صاحب کو جب وہ جا رہے تھے بنیگالا ڈراپ کرنے کے لیے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور میں سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. نہ میں نے اس طرف دیکھا ہے، نہ انہوں کی طرف سے کوئی بات آئی ہے، کچھ نہیں ہوا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے دور حکومت میں جو میں نے دیکھا ہے تو سچے دل سے اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میرے حکومت میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ایک بات. دوسرا، آپ نے اس کے حوالے سے بات کی، تب میں بات کروں گا جب آپ مجھے بتائیں گے نا، جرگے میں آپ مجھے ڈالیں گے نا کہ آپ یہ کام کریں، تو تب میں آگے آؤں گا نا. میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا کہ یار آپ 2 فریقین کا مسئلہ ہے، اور نہ ایک فریق مجھے کہتا ہے نہ دوسرا فریق مجھے کہتا ہے. تو بن بلائے مہمان میں نہیں بن سکتا. اور باقی جب موقع ملے گا، اگر کسی نے کہا کہ اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں، تو انشاءاللہ اپنے اللہ پہ یقین ہے، امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا.